اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر تمہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھلائی پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات نہیں ہے جو کسی کی تکلیف کو دور کر سکے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، یا تعویذ ہو، یا گنڈا ہو، یا دھاگے کی شکل میں ہو، یا منکے کی شکل میں ہو، یا کسی بھی چیز کی شکل میں ہو، اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ کسی کی مصیبت کو دور کر سکے، کسی کی بیماری کو دور کر سکے، آنے والی بیماری سے اس کا دفاع کر سکے، اس کو بچا سکے۔ یہ طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے۔ مالک ارض و سماء کے لیے لائق الربا ہے، جس نے اس دنیا کے پانی کو مبعوث فرمایا، اور اس دنیا میں پانی کو مبعوث فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو اس دنیا میں بھیجا، بے شمار مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور ان بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے عمدہ ہمیں اور آپ کو بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور کم و بیش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پرست بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اب آئیں اپنے عنوان کی طرف، جس عنوان کے تعلق سے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ خطاب کیا گیا، تعویذ گنڈوں کے تعلق سے آپ کے سامنے خطاب چل رہا ہے، اور آئندہ بھی جمعہ دم کے تعلق سے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جانا ہے۔ تو تعویذ کے تعلق سے، اس کے مقصد کے تعلق سے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی گئیں کہ تعویذ کو دو مقصد کی بنا پر پہنا جاتا ہے۔ پہلا مقصد تعویذ کا یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری کسی انسان کو لگ گئی ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تعویذ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تعویذ کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری آنے والی ہے، جو مرض آنے والا ہے، اس مرض سے بچنے کے لیے تعویذ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے تعویذ کے اندر یہ تاثیر سمجھی جاتی ہے کہ تعویذ کے اندر یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے، یہ تاثیر ہے کہ تعویذ جو مصیبت کسی کو، جو بیماری لاحق ہو چکی ہے، اس بیماری کو دور کرتا ہے۔ یہ تعویذ کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، یہ تاثیر ہوتی ہے کہ آنے والی مصیبت کا دفاع کر سکے، روک سکے۔ یہ ایک تعویذ پہننے والے کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں نے جو تعویذ پہنا ہے، اس تعویذ کے ذریعے سے میری مصیبت، میری پریشانی، میری بیماری دور ہو جائے، یا جو بیماری آنے والی ہیں ان بیماری سے یہ تعویذ میری حفاظت کر سکے۔ یہ دو مقصد کی بنا پر تعویذ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ تعویذ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا پاور ہوتا ہے کہ تعویذ آنے والی بیماری کو بھی روک سکتا ہے، اور جو بیماری اس کو لگ چکی ہے اس بیماری کو بھی وہ دور کر سکتا ہے، اس کا دفاع کر سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 17 پارہ نمبر 7 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر تمہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھلائی پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات نہیں ہے جو کسی کی تکلیف کو دور کر سکے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، یا تعویذ ہو،
یا گنڈا ہو یا دھاگے کی شکل میں ہو یا منکے کی شکل میں ہو یا کسی بھی چیز کی شکل میں ہو، اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ کسی کی مصیبت کو دور کر سکے، کسی کی بیماری کو دور کر سکے، آنے والی بیماری سے اس کا دفاع کر سکے، اس کو بچا سکے۔ یہ طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی کو شر پہنچے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس شر کو، اس برائی کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ طاقت، یہ اختیار کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کی بیماری کو دور کرنا، یہ اختیار اگر کسی کو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کسی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ واحد اگر کوئی ذات ہے جو کسی کی بیماری کو دور کر سکتی ہے، آنے والی مصیبت کو آنے والی بیماری سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہی یقین ہونا چاہیے، یہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو اہل ایمان کہتا ہے نا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا کرے؟ بھروسہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، سورۃ الانفال آیت نمبر 6 پارہ نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سچے مومن و مسلمان وہی لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ کی آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان کے ساتھ توکل الی اللہ شرط ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا اعتماد ہو، ہمارا یقین ہو، ہمارا بھروسہ ہو۔ اور بھروسے کا مطلب ہے کیا؟ کہ ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے کہ سارا کا سارا اختیار کسی کے پاس ہے، سارا کا سارا اختیار کسی کے پاس ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو چاہے وہی ہوگا۔ وہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو وہی ہوگا۔ لفظ کن اگر اللہ رب العالمین چاہتا ہے کن فیکن، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو اس مصیبت سے نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی، اور اگر ساری کائنات والے مل کر کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں، تو اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ساری کی ساری کائنات والے مل کر، ساری کی ساری دنیا والے مل کر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہیں نا، تو اتنی ہی بھلائی کر سکتے ہیں جتنا کہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، علم الی آخر الحدیث۔ رواه ترمذی، حدیث نمبر 2516 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی اس کو نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری پر نبی کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے لڑکے، میں تجھے کچھ احکام کی نصیحت کر رہا ہوں، کچھ حکموں کی نصیحت کر رہا ہوں۔ اور وہ کیا تھے؟ کہ احفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ اور جب بھی کوئی بھی چیز مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور جان لو کہ اگر ساری کی ساری امت مل کر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں
تو اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. اور اگر ساری کی ساری امت مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ جتنا اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی کہ اگر ساری کی ساری چیزیں مل کر نہ کسی کی تکلیف کو دور کرنا چاہیں تو اتنی ہی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے. آپ تعویذ کا استعمال کر لیں، سیپ کا استعمال کر لیں، منکے کا استعمال کر لیں، کاجل کا استعمال کر لیں، ٹیکوں کا استعمال کر لیں، آپ کو فائدہ اتنا ہی ہونا ہے جتنا کہ آپ کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ تکلیف آپ کو کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے. آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اتنا ہی فائدہ پہنچائے گا جتنا کہ آپ کے مقدر میں، آپ کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا. اب آئیں کہ تعویذ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے. عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال ألا؟ قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك قد أفلحت أبدا. رواه مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ پر تانبے کا چھلا یا تانبے کا کڑا پہنا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے واہنہ نام کی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ چھلا، یہ دھاگا پہنا ہوا ہے، یہ کڑا پہنا ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اتار دے، کیونکہ یہ تیری مرض کو اور زیادہ کرے گا، اور اگر تجھے اس حال میں موت آ گئی تو کامیاب نہیں ہوگا. ایک صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں واہنہ نام کی بیماری ہو گئی. واہنہ ایک ایسی بیماری تھی جو زمانے جاہلیت میں عرب لوگوں میں پائی جا رہی تھی. تو وہ واہنہ نام کی ایسی بیماری تھی جو بکھے سے لے کر پورے ہاتھ تک ہوتی تھی، یا صرف ہاتھ میں ہوتی تھی، جس سے ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا تھا، اور جس کی وجہ سے انسان کو، جسم کو یہ مرض واہنہ نام کی بیماری ہو جاتی تو وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا. سخت تکلیف اس کو ہوا کرتی تھی جس کو واہنہ نام کی بیماری ہو جاتی. تو کہتے ہیں کہ اس واہنہ نام کی بیماری سے، اس بیماری سے بچنے کے لیے صحابی رسول نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ میں تانبے کا کڑا، تانبے کا چھلا پہن لیا. اور یہ زمانے جاہلیت کا رواج تھا کہ اگر کسی کو واہنہ نام کی بیماری ہو جاتی تو وہ اس سے بچنے کے لیے تانبے کا چھلا یا تانبے کا کڑا پہن لیا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا، صحابی رسول کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تانبے کا چھلا ہے یا تانبے کا کڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا، کہ یہ کیا ہے؟ قال ھذہ من الواہنہ. تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ واہنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قال اما انها لا تزيدك الا وهنا، کہ صحابی رسول اس کو اتار دو، کیونکہ یہ تمہارے مرض کو اور زیادہ کرے گا. تمہاری جو واہنہ نام کی بیماری ہے نا، تمہارے ہاتھ کی بیماری ہے، اس ہاتھ کی بیماری کو اور بڑھائے گا. یہ چھلا، یہ دھاگا، یہ کڑا تمہاری بیماری کو اور بڑھائے گا، تمہارے مرض میں اور اضافہ کرے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس صحابی رسول سے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، تو جان لو گے اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو گئی کہ یہ کڑا تمہارے جسم پر لٹکا رہا، یہ چھلا تمہارے جسم پر رہا، تمہارے ہاتھ پہ رہا، تو قد افلحت ابدا، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو. کتنی بڑی چیز کہ ایک بیماری سے بچنے کے لیے صحابی رسول کڑا پہن رہے ہیں، چھلا پہن رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ یہ کڑا، یہ چھلا تمہارے مرد کو صرف اور صرف زیادہ کرے گا. اور اگر تمہاری موت اس حالت میں آ جاتی ہے کہ تمہارے جسم پر کڑا رہتا ہے، چھلا رہتا ہے، تو یاد رکھو کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اور یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ یہ آخرت کی کامیابی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی، اپنے صحابی رسول کو ارشاد فرما رہے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. اور آگے چلے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کا عمل کیا رہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا ماحول کیا تھا تعویذ کے تعلق سے, شرکیہ دم کے تعلق سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بڑھیا آیا کرتی تھی اور وہ سرخ رنگ کی بیماری کا, حمرہ کا علاج کیا کرتی تھی. حمرہ نام کی بیماری کا علاج کیا کرتی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ گھر میں آنے سے پہلے کھانستے اور آواز دے کر گھر کے اندر داخل ہوں. اور میرے گھر میں ایک بڑے پیروں والی چارپائی تھی, جو پرانے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں یا کچھ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پیروں والی کیا ہوتی ہیں, چارپائی ہوتی ہیں جو رسیوں سے بنا جاتا ہے. تو بڑی چارپائی تھی. تو کہا کہ جب وہ اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ عورت میرے گھر میں آئی ہوئی تھی اور جو میرے جسم پر واہنہ نام کی, جو میرے جسم پر حمرہ نام کی بیماری تھی, سرخ بیماری, یہ ایسی بیماری تھی. حمرہ اس بیماری کو کہا جاتا ہے, سرخ باد اس بیماری کو کہا جاتا ہے کہ جس بیماری میں انسان کے سارے جسم پر لال لال دانے نکل آتے ہیں اور اس کے ساتھ سخت تیز بخار آتا ہے. تو کہا اس بیماری سے بچنے کے لیے زمانے جاہلیت میں کیا کیا کرتا تھا کہ دم کیا جاتا تھا اور تعویذ کے ذریعے سے ان کے گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا جن کو یہ بیماری ہوتی تھی. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ بیماری ہوئی, وہ عورت آئی جو اس کا دم کیا کرتی تھی, اس نے مجھے دم کیا ہوا تعویذ دیا, میں نے اسے اپنے گلے میں لٹکا لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں, گھر میں آ کر کھانستے ہیں اور اس کے بعد آواز دے کر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. کہتی ہیں کہ میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور جیسے ہی میرے طرف ہاتھ بڑھایا تو انہیں گلے میں کچھ محسوس ہوا. تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ سرخ باد کی جو بیماری ہے اس کا دم کیا ہوا تعویذ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعویذ کو نکالا, کھینچا اور توڑ دیا اور کہا کہ عبداللہ کا گھر میں, کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شرک کی کوئی جگہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقى والتمائم والطوالة شرک, کہ رقا, شرکیہ جھاڑ پھونک, تمائم تعویذ گنڈے اور حب کا عمل, محبت کا عمل, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شرک. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ یہ سارے کے سارے عمل جو ہیں یہ حب کا عمل ہے, یہ شرکیہ جھاڑ پھونک ہے, یہ تعویذ گنڈے ہیں, یہ سارے کے سارے کون سے عمل ہیں؟ یہ شرکیہ عمل ہے. اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکلی ہوئی تھی کہ ایک فلاں شخص نے میری طرف دیکھا اور میری آنکھ جس کو دیکھ رہی تھی, اس شخص کو دیکھ رہی تھی, میری آنکھ اس کی طرف جون سی آنکھ تھی, جو آنکھ میری اس کے طرف تھی, اس آنکھ سے مجھے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ جب میں یہ دم کراتی ہوں, اس عورت سے دم کراتی ہوں, تو میری آنکھ سے آنسو بہنا بند ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کہا کہ میں نے جب گھر سے نکلی تو ایک آدمی کی نظر میرے اوپر پڑی اور میری نظر اس آدمی کی طرف, جو نظر میری تھی, جو آنکھ میری اس آدمی کی طرف تھی, تو اس آنکھ سے میری اس کے بعد سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اور جب میں اس سے دم کراتی ہوں تو یہ آنسو بند ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, اور جیسے ہی میں دم کرانا بند کر دیتی ہوں تو آنسو پھر سے جاری ہو جاتے ہیں. حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ذات الشیطان, وہ کون ہے جو آنکھوں سے آنسو کو بہاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ تو کہا ذات الشیطان, وہ شیطان ہے. کیونکہ جب تم اس کی مرضی کے خلاف کام کرتی ہو تو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے, جب تم اس کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہو تو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے, اور جب تم اس کی مرضی کے خلاف کام کرتی ہو تو وہ تمہاری آنکھوں میں انگلیاں کچکتا ہے. اگرچہ تم یہ عمل کرتی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو تمہیں انشاءاللہ تمہیں شفا بھی ہوتی اور یہ بہتر عمل ہوتا. وہ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه مسند احمد, حدیث نمبر 3530 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت اس حدیث کے اندر نا
بہت سی چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے. اس حدیث کے اندر بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز اس حدیث کے اندر کیا بیان کی گئی کہ اگرچہ کوئی شخص قرآن کے ذریعے سے، مسنون دعاؤں کے ذریعے سے دم کرتا ہے تو وہ دم کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری میں دم کا سکھایا کہ اگر تم یہ دم کرتی تو تمہیں شفا بھی ملتی کہ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ بیماری کو دور کر دے، اے لوگوں کے رب، شفا دینے والے تمہارے علاوہ کوئی شفا دینے والا. اور اللہ رب العالمین مجھے ایسی شفا عطا فرما کہ کوئی بیماری پھر نہ ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، یہ دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پہلی چیز کہ مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے دم کیا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز اسی حدیث کے اندر کیا بیان کی گئی کہ نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا گیا کہ وہ جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو کیا کیا کرتے تھے؟ کھانس کر داخل ہوتے، آواز دے کر داخل ہوتے. تو ہم میں سے کوئی بھی شخص جب اپنے گھر میں آئے نا، بات ابھی صرف اپنے گھر کی ہو رہی ہے، خود کے گھر میں اپنے گھر میں جب آئے تو جب بھی کیا کرے؟ کھانس کر داخل ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی غیر محرم آئی ہو، محلے پڑوس کی کوئی خاتون آئی ہو جو آپ سے پردہ کرتی ہوں، تو جب کھانس کر آواز دے کر آپ اندر داخل ہوں گے تو وہ پردہ کر لیں گی. یہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہے. اور گھر کے آداب کے تعلق سے تو گزشتہ مہینہ پہلے پورے مکمل بیانات آپ کے سامنے ہوئے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں اپنے گھر میں تو کھانس کر اور سلام کر کے آواز دے کر داخل ہوں. لیکن جب دوسرے کے گھر میں داخل ہونا آپ تو تب تک آپ اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، جب تک آپ اس کے گھر کے اندر دیکھ نہیں سکتے، جب تک کہ اندر سے آواز نہ دے دی جائے کہ آپ گھر کے اندر آئیے، آپ گھر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وگرنہ آپ باہر رہ کر 3 مرتبہ دستک دیجیے. تو دوسری بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں تو اپنے بھی گھر کے اندر آئیں تو کھانس کر داخل ہوں، تاکہ اگر گھر کے اندر کوئی ایسی حالت میں ہے جو آپ سے پردہ کرنے کی حالت میں ہو تو وہ پردہ کر لیں. تیسری چیز اس حدیث کے اندر کیا بیان کی گئی؟ تیسری چیز اس حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ حب کا عمل. یہ حب کا عمل کیا ہے؟ یہ حب کا عمل زمانے میں بڑا مشہور ہے، محبت کا عمل. زمانہ جاہلیت میں کیا کیا جاتا تھا کہ حب کا عمل کرتے تھے، یعنی اگرچہ شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا تھا تو جادو ٹونا منتر کے ذریعے سے شوہر کو اپنے قابو میں کیا جاتا تھا، جو آج بھی ہو رہا ہے کہ شوہر ہماری بات نہیں سنتا ہے. عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ حب کا عمل کر رہی ہیں، تاکہ اس کو کچھ بنا کر اس میں کھلا کر ڈال کر اس کو کھلا دیا جاتا ہے تاکہ پھر اس کے بعد وہ غلام بن جاتا ہے. تو ایسی عورتوں سے یہ کہنا ہے کہ یہ عمل سے بچیں، کیونکہ یہ عمل کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ نبی نے کیا کہا ہے کہ یہ شرک ہے. ان لوگوں کو چاہیے، ایسی عورتوں کو چاہیے کہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی پسند ناپسند کو سمجھنے کی کوشش کریں اور رب کے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ جب آپ اس کی اطاعت کریں گی، آپ اس کی فرما برداری کریں گی، آپ اس کے حکم کو مانیں گی جو کہ شریعت کے مطابق جائز ہوں گے، تو انشاءاللہ خود بخود اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا. لیکن ایسے شرکی اعمال سے آپ بچیں. اس کے علاوہ اسی حدیث کے اندر اور بھی بیان کیا گیا کہ ایسا عمل کہ اگرچہ آپ کو نظر لگ جاتی ہے تو نظر کے تعلق سے کہا گیا کہ نظر برحق ہے، نظر آپ کو لگ سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ نظر کس کے طرف سے ہوتا ہے؟ نظر بد کا لگ جانا یہ شیطانی عمل ہوتا ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کہ جب آپ اس کے مطابق، یعنی شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس کے مطابق کام کریں، آپ جب شرکی دم کرتی ہیں تو شیطان اس کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ آپ اس کی منشا کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ اس نے بگاڑ دیا، اور جب آپ اس کی منشا کے خلاف کام کرتی ہیں تو پھر سے وہ آپ کو تکلیف دینے لگتا ہے. اسی لیے بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، آپ تعویذ ڈال لیجئے، آپ کو شفا ہونے لگ جائے گی. پھر
جب آپ کو شفا ہونے لگ جائے گی تو آپ کا عقیدہ بن جائے گا کہ یہ تعویذ جب سے پہنا ہے نا میں نے تو مجھے شفا ہونے لگا. جب سے تعویذ پہنا ہے نا تو بچہ رات کو اٹھنا بند کر دیا ہے. جب سے تعویذ پہنایا ہے تو بچہ ضد کرنا بند کر دیا. تو شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان چاہتا ہے آپ کا عقیدہ خراب کرے، اور وہ کر دیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ایسا عمل کرنے سے بھی بچیں. اور اس کے علاوہ بھی اس حدیث کے اندر بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو سرسری طور پر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ تعویذ کیا ہے، یہ حب کا عمل کیا ہے، یہ شرکیہ جھاڑ پھونک کیا ہے. تو قال کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقى والتمائم والطوالة شرک، کہ شرکیہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور یہ حب کا عمل کہ بیوی اپنے شوہر کو جادو ٹونا کر کے ٹوٹکے کر کے اپنی محبت کی میں گرفتار کرنا چاہتی ہے، تو یہ سارے کے سارے عمل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ شرک. تو ان اعمال سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے تعویذ کے تعلق سے. ان عیسی بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت عبد الله بن أقيم أعوده وبه كمرة فقلنا أتعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. رواه ترمذی حدیث نمبر 2072 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی رسول کو وہی بیماری ہوئی جو بیماری حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تھی کہ جسم کے سارے جسم پر لال دانے پڑ چکے ہیں، بخار آ رہا ہے. صحابی رسول حضرت عیسیٰ بن عبد الرحمن ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سے صحابی رسول ان کی عیادت کے لیے گئے. جب عیسیٰ بن عبد الرحمن ان کے گھر میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ وہ حمرہ کی بیماری میں گرفتار تھے. تو ہم تمام کے تمام جو صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے عیادت کے لیے آئے تھے، تو فقلنا اتعلق شیئا، تو فقلنا ہم نے کہا الا تعلق شیئا، تم کوئی چیز کیوں نہیں لٹکا لیتے؟ اس دور میں یہی رواج تھا نا، زمانے جاہلیت کا رواج تھا کہ جب کسی کو حمرہ کی بیماری ہو جاتی تو وہی تعویذ گنڈے لٹکا لیا کرتا تھا، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے لٹکا لی تھی. تو کہا کہ تم کوئی چیز کیوں نہیں لٹکا لیتے؟ تو سنیں عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، الموت اقرب من ذلک، کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے. کوئی بھی چیز لٹکاؤں، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی گنڈا لٹکاؤں، اس سے بہتر تو مجھے یہ ہے کہ مجھے موت آ جائے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اس کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا. کتنی بڑی چیز ہے کہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں کہ تعویذ لٹکانے سے بہتر تو یہ ہے کہ اسی مرد میں مجھے موت واقع ہو جائے، لیکن میں تعویذ نہیں لٹکاؤں گا. آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سی چیزوں میں تعویذ لٹکائے جا رہے ہیں. کوئی بچہ آپ جن کا عقیدہ خراب ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ جسم کے اندر 10 تعویذ لٹکے ہوئے ہیں، جسم کے اندر 10 تعویذ لٹکے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ پیروں کے پنجے سے کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے سر تک کے. کیوں؟ کہ نیچے سے آئے تو پیروں کے پنجے استعمال کرنے سے بچ جائیں، نیچے سے پنجے حفاظت کر لیں، اوپر سے سر حفاظت کر لیں، دونوں طرف ٹیکے لگے ہوئے ہیں. کئی بچوں کو تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کے گلوں میں اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے تعویذ کے، یعنی عقیدہ اتنا خراب ہو چکا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر توکل کریں. اور اگر کسی کے گھر میں، یہ خطبے کے ہی دوران بولا جا رہا ہے، اگر کسی کے گھر میں پرانے تعویذ رکھے ہوئے ہونا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آنے سے پہلے ہمارے پاس لا کر دیں. انشاءاللہ آپ کو اگر عقیدہ نہیں ہے نا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے. اس کے اندر وہ اعمال ہوتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، وہ اعمال ہوتے ہیں جن کو شیطان خوش کیا جاتا ہے، شیطانوں کو خوش کیا جاتا ہے. وہ اعمال ہوتے ہیں جو شرک ہوتے ہیں. یا جبرائیل یا میکائیل، یہ کون سے الفاظ ہیں آپ کو جانتے ہیں؟ یا کا مطلب ہوتا ہے حرف ندا، بلانا، پکارنا. یہاں پکارا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، یہاں پکارا جاتا ہے میکائیل علیہ السلام کو، یہاں پکارا جاتا ہے شیطانوں کے بڑے رب کو. آپ کو نہیں. آپ اگر کسی کے پاس ہونا تو تعویذ لائیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کو دکھائیں گے
کہ کیا اس کے اندر گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں قرآنی تعویذ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قرآنی تعویذ کے تعلق سے، دم کے تعلق سے آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ یہ جو اعمال ہم اور آپ کر رہے ہیں اس سے بچیں۔ کوشش کریں کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنیں، وہ دواؤں کا استعمال کریں، وہ ذرائع کا استعمال کریں جن ذرائع کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تعویذ گنڈے جیسے شرکی اعمال سے محفوظ رکھ لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسنون دعاؤں سے، قرآنی مسنون الفاظ سے، قرآنی مسنون دعاؤں سے دم کرنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا فانی میں رکھ دین